جمعۃ المبارک ہے جی، اور موضوع ہے بیوی کی ذمہ داریاں، بیوی کے فرائض۔ پچھلا جمعہ تھا جو ہم پر فرض ہے، شوہروں پر۔ تو آج جو بیوی کے فرائض ہیں اس کا ہم بیان کریں گے، اور یہ جمعۃ المبارک ہے، کل 12 تاریخ ہے جی، 12 جنوری، 12 اکٹھے ہو گئے۔ نحمدہ، ہاں جی، ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ شوہر کی جو ہے نا بہت اہمیت ہے، تو بیوی پر جو ہے نا بہت چیزیں فرض کر دیتا ہے، یہی شوہر کا اہمیت والا ہونا۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ عورت کے لیے جنت بہت آسان ہے، کہ المرأۃ، فرمایا جو عورت ہے، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، تو اپنے شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرے، فَتَدْخُلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جس دروازے سے چاہے جنت کے وہ داخل ہو جائے۔ نہیں حدیث ہے، یہ جو ہے نا ابن حبان کی اور مسند احمد میں بھی ہے، یعنی کہ عورت کے جو فرائض ہیں وہ گھر میں یعنی کہ نماز، روزہ، شرمگاہ کی اپنی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ پھر نافرمانی کے بارے میں فرمایا کہ اسنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، 2 آدمیوں کی نماز ان کے سر سے بلند نہیں ہوتی، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، اور ایک وامرأۃ عصت زوجہا حتی ترجع، کہ فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ یہ جو ہے نا صحیح ترغیب ہے جی، حسن روایت ہے، اور طبرانی صغیر کی بھی یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ وامرأۃ عصت، یعنی کہ یہ وہ اطاعت کرے گی تو اپنے خاوند کی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ ایک اگر کوئی غلام، پہلے غلام تھے نا، وہ بھاگ گیا اپنے مالک، جو غلام اپنے مالک سے بھاگ گیا تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب نا اس کے عورت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو نا نیک عورتیں ہیں نا خاوند کی عدم موجودگی میں
یہ نہ اپنی حفاظت اور نگہداشت کرنے والی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام خاوند کو سامنے ناپسند ہونا تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، کہ جب خامند اس کا غائب ہو تو اس کے مال اور اس کی عزت یعنی کہ اپنی حفاظت بھی کرے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ غلط کام اس وقت ہوتے ہیں جب شوہر گھر نہیں ہوتا، یا خاص طور پر باہر کے ملک گیا ہو، پھر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک عورت کا فرض ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنفق امرأۃ شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها، کوئی عورت اپنے خاوند کے مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اب خرچ دو قسم، ایک ہے عرف میں ہے، کسی کوئی آیا ہے تو چلو جی 5-10 روپے دے دیے، کھانا بھی کھلا دیا، یہ نہیں، یہ تو چلو نیکی ہے اور اس کو پکا پتہ ہے کہ شوہر کو علم ہوگا تو وہ خوش ہی ہوگا۔ ایک ہے کہ غیر معمولی رقم ہو، مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھی مسجد میں اگر اعلان ہوا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، تو یہ نہیں عورت کر سکتی کہ اپنے زیور اتار کر وہ دے دے خامد کی اجازت کے بغیر۔ جب کوئی بڑی رقم کی بات آئے گی تو وہ خزانچی ہے نا، مال تو خامد کا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خزانچی ہے، تو وہ پھر خامد کی مرضی کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے۔ تو ہاں معمولی چیز جس پر رضامندی ہو عرف میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اصل میں نا دو طرح کے معاملات کر رہے ہیں نا، اصل میں وہ آیا نہیں تھی اس میں کہ عید کے موقع پر آپ نے فرمایا عورتوں صدقہ کرو، تو انہوں نے اپنی بالیاں اتار کے بلال کو دے دی، تو اس میں وہ جا کر گھر تو نہیں نا پوچھنا، یعنی کہ نہیں دو باتیں ہوں گی نا، ایک یہ ہے کہ عرف میں اتنی اجازت ہو کہ خامد بھی راضی ہو تو ٹھیک ہے صدقہ کر دے، دوسرا یہ کہ معمولی چیزیں دے دے باقی مشورہ کر لیں، ایسی کون سی بات ہے۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال بھی خرچ نہ کرے۔ یہ جو روایت ہے یہ ہے سلسلہ الصحیحہ کی، ابو داؤد کی کتاب البیوع میں، کہ لا یجوز لامرأۃ عطیۃ فی مالها الا باذن زوجها، کسی عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال بھی عطیہ کرنا جائز نہیں۔ اصل میں نا اس خامد پر اس کی ذمہ داری ہے نا ساری نان و نفقے کی، تو مال اپنا ادھر دیتے جائے تو اس شوہر کو کہے کہ تم مجھ پر خرچ کرو، تو چلو رضامندی سے اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کعب بن مالک جن کا کل میں نے واقعہ بیان کیا ہے ان کے بارے میں یہ حدیث ہے سلسلہ الصحیحہ میں، کعب بن مالک ہے نا، وہ ان کی بیوی اپنا زیور لے کر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ زیور جو ہے نا میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی ہے؟ کیونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے
صدقہ یا عطیہ نہیں کر سکتی، اپنا بھی نہیں۔ اس نے کہا میں نے اجازت لی ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ساتھی بھیجا اور کعب سے اجازت کے متعلق پتہ کروایا، پھر صدقہ قبول فرمایا۔ یہ ہوتا ہے ایسے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ عورت پیچھے سے نا زیور لے کر آئی ہے، ماں باپ اسے، اس کا اپنا ہے، اپنی سکی بہن کی شادی آئی ہے، تو آپ کی تو سالی ہوئی نا، میں مثال دے رہا ہوں، یا میری سالی ہے، تو اس کو پکڑا دیا، اس کو پہنا دیا، تو اب اپنی بیٹی بڑی ہوئی تو یہ کدھر جائے گی؟ اس طرح کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر دل کی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اپنا مال بھی، چاہے وہ جہیز میں جو لائی ہے وہ بھی زیور ہے، مال ہے، حق مہر ہے، یہ اب اس کا ہو چکا ہے نا، تو لیکن پھر بھی مشورہ کر کے بڑی رقم، چھوٹی تو میں نے بتا دیا اگر عرف میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بعد میں بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ شوہر کا مال تو وہ تو خزانچی ہے، وہ تو امانت ہے نا اس کے پاس، دوسرا کہ اپنا مال ہو وہ بھی شوہر، ظاہر ہے کہ اس کی ساری اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، تو اس سے اتنا بھی نہ پوچھے کہ میں دے دوں۔ پھر نا بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر ناپسند کرتا ہے کہ یہ نہ میرے گھر میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورت کسی کو شوہر کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر، اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر آنے نہ دے۔ بھئی ہوتے ہی ہے نا، اجنبی مرد ہے یا ایسے ہے کہ بھی نہیں شوہر پسند کرتا کہ بھی وہ گھر آئے، تو پھر عورت کو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اصل تو مسئلہ یہی ہے، آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا، اصل میں میاں بیوی کا گھر الگ الگ ہوتا تھا نا، وہی بات آ گئی نا، کوئی بھی ہے دروازہ کھٹکھٹا کر ہی جائے گا نا، تو جب اجازت نہ ملے تو فرمایا واپس چلے جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی جو ہے نا ناشکری، یہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا عید الاضحیٰ یا عید الفطر تھی تو عیدگاہ تشریف لے گئے، آپ عورتوں کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے فرمایا یا معشر النساء صدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنمیوں میں تمہاری کثرت دیکھی ہے، جہنمیوں کی کثرت، یہ ہاں بخاری کی، یعنی کہ بخاری کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم جو ہے نا لعن تان بڑی کرتی ہو شوہروں پر، لعن تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم کہتی ہے کہ میں تیرا دیکھیا کی ہے، جب تیرے گھر آئی ہیں جدو دی مینوں تے کچھ نہیں نظر آیا تیرے گھر، اور یہ نا عورتوں کی یہ اگر اس کی تعلیم و تربیت نہ ہوئی ہو نا عورتوں کی، تو وہ اکثر عورتیں خامند کی ناشکری گزار ہوتی ہیں۔ آج ہے عورت کے فرائض، پچھلا جمعہ تھا شوہر کے فرائض، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کثرت ہے جہنم میں، انہوں نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم
کفر کرتی. انہوں نے کہا کون سا کفر؟ فرمایا کہ شوہروں کا، اور لان تان بھی کرتی. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ عورت شکر گزار ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم جب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہو ماں باپ کے، تمہارے یعنی کہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ آئے تو کر دے. تو جب وہ رشتہ آ جاتا ہے اور تم آ جاتی ہو تو پھر اب ناشکری کرتی ہو. ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اکثریت ہے. باقی بڑی بڑی اللہ آگے بات آئے گی کہ بہت شکر گزار عورتیں بھی ہیں. اب عورت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے. چنانچہ فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہدا الا باذنہ. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. فرضی تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا، نفلی روزہ. یہ حدیث ہے جی، اس کا حوالہ ہے بخاری شریف ہے، کتاب النکاح. اور نا ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اس نے اپنے شوہر جو ہے نا صفوان بن معطل، صفوان لگا لیں، اس کی شکایت کی کہ جب میں نماز ادا کرتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے میرا شوہر، اور جب میں روزے سے ہوتی ہوں تو میرا روزہ افطار کرا دیتا ہے، اور فجر بھی نہیں لیٹ اٹھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے صفوان، یہ جو کہہ رہی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ جائے تو اسے پیٹتا کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے نفلی. تو آپ نے پھر فرمایا میں نے اس کو منع کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ایک ہی صورت ہوتی تو لوگوں کو کافی ہوتی. یعنی کہ عورت کو کہا کہ تمہیں اتنی لمبی لمبی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہا کہ جو یہ کہتی ہے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ میرا روزہ افطار کرا دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مسلسل روزے رکھتی ہے نفلی. میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا عورت کے بغیر. تو آپ نے پھر اسے کہا، اس موقع پر فرمایا کہ کوئی عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اور جو صفوان نے کہا کہ بھی سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے فجر کو، اس نے کہا ہمارا اللہ کے رسول خاندان میں ہے ہی ایسا کہ وہ نیند ایسی ہے جس کی وجہ سورج نکلنے کے بعد ہی نا ہم بیدار ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تمہاری جاگ کھلے تو اس وقت نماز پڑھ لیا کرو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ جو ہے نا ابو داؤد کتاب الصوم. صفوان کے نے جب بات کی تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا. بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ شوہر نفلی عبادات پر پابندی لگا سکتا ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرے، شوہر کا بھی حق ادا کرے نا. وہ بیچارہ بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ کیا حق ادا کرے گا کہ دن کو روزہ ہے. پھر یہ بھی عورت کے فرائض میں سے ہے کہ شوہر کی جو ہے نا وہ خدمت. یہ بھی آج کا بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورت کام کاج نہیں کر سکتی، وہ صرف ہی اس کو شو پیس بنا کے رکھنا ہے، زینت. وہ کہتے بس وہ حقوق زوجیت ادا کرے، یعنی کہ گھر کا کام کاج بھی اس پر فرض نہیں ہے عورت پر. یہ نہیں بات ٹھیک. اس کی پہلی دلیل ہے کہ صحابیات
گھر کا کام کاج صفائی ستھرائی کرتی تھی، ایک رواج تھا۔ آج بھی آپ ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں، عورتیں صبح صبح اٹھ کر وہ کھیتوں کا باغ کا کام کیا کرتی تھی۔ اور وہ بڑی مشہور مثال ہے فاطمہ الزہرا کی کہ وہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے آٹا اٹکے، تو وہ اپنے کام تو کیا کرتے ہو، خادم بھی مانگا ہے۔ ہاں وہ بھی وہ آگے آئے گا، وہ تو چلو گھر باہر سے بھی یعنی کہ نانو نفقہ خاوند پر فرض ہے نا، تو وہ آگے بات آئے گی یہ۔ لیکن ہم اس پلائے میں بات کر رہے ہیں اب کہ ہمارے ہاں نا کچھ فقہا نے کہہ دیا کہ بس جی وہ کام کاج عورت پر فرض نہیں کہا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک، بات کرنے سے نہیں ہوتی، دلیل بھی دینی پڑتی ہے نا، کہ یہ تھوڑی ہے کہ منہ اٹھا کر بات کر دی۔ اور اب اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اسما بنت ابی بکر یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، تو وہ فرماتی ہیں زبیر نے جب مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، یہی مال و اسباب دیکھا جاتا نا، باغ ہے یا کیا ہے، تو گھوڑا اور کوئی مال کوئی غلام کوئی چیز نہ تھی، میں ہی ان کا گھوڑا چڑھاتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندتی۔ میں اچھی طرح وہ آٹا نہیں گوند سکتی تھی تو انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہیں، وہ آ کے میرے ساتھ آٹا گوند دیتی تھی، یہ الفاظ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں نا اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گڑ لایا کرتی تھی، جو عورتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ زمین سے میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں، تو راستے میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ایک لحاظ سے یہ سالی بھی تھی، حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں تھی نا، ابو بکر کی بیٹی، تو اسما ذرا بڑی تھی، تو یہ زبیر کے نکاح میں تھی، تو یہ آپ کی سالی لگی نا، تو آپ نے نا اوہو کر کے آپ نے چاہا کہ مجھے نا اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لے، تو مجھے زبیر کی غیرت یاد آئی کہ وہ اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں شرم کر رہی ہوں، پھر آپ آگے چلے گئے۔ تو میں زبیر کے پاس آئی، ان کو واقعہ ذکر کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو اتنی بات نہیں تھی کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو جاتی تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد نا ابو بکر نے نا میرے لیے ایک غلام کا بندوبست کیا، تو وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی۔ یعنی کہ اس کے دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر سسر ہی لگے نا حضرت یہ زبیر کے حضرت ابو بکر، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، تو بیٹی وہ کہتی پھر میں اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی۔ اور یاد رکھیے جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا فاطمہ کو، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ غلام دیا نہیں، یہ ہمارے ہاں تھوڑی سی غلط فہمی پائی جاتی، وہ بعد میں غلام آیا تو دے دیا، اس موقع پر نہیں دیا، میں بات سمجھ، اس موقع پر نہیں دیا تھا، بعد میں دے دیا تھا۔ غزوہ حنین پر کتنی وہ فتوحات ہوئی ہیں، غزوہ حنین پر جب اتنے غلام لوگ آئے تو ہیں، نہیں وہ آپ نے فرمایا وظیفہ پڑھو، تو اس وقت حالات ایسے تھے نا، حالات کی ہوتے ہی نا بات، ایک موقع پر حالات تو نہیں ہوتے، تو آپ سے کہا جی ہمیں گھوڑا دیں، تو آپ نے میرے پاس ہے نہیں، دوسرا ہے تو دے بھی دیے، وقت کی بات ہوتی ہے نا، مطلب بعد میں حضرت علی آپ نے دیکھا غزوہ حنین میں بعد میں کتنے فتوحات ہوئی ہیں، تو ان کو دیا تھا، میں نے پڑھا یہ۔ بہرحال چلیں چھاڑی چھوڑے، ادھر تو غلام دے دیا نا اور چھوڑے، یہ روایت ہے جی بخاری کی، کتاب النکاح، لو جی بخاری سے ثابت ہو گیا، یہ نا 5/2/24 5/2، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ نا ایسے ہی تارک مسعود صاحب بھی وہ بھی یعنی کہ اس بات کی طرف کہ جی گھر کا کام کاج عورت پر فرض نہیں، تو کہتے ہیں جی لذت تو پھر دونوں کو ملتی ہے،
ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੈ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ہاں جی اپنی بیٹی اسما کو کہ بھی سسڑ جو ہے نا سسڑ لگا نا یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو سسڑ نے اپنی بیٹی یعنی کہ اگر ہو تو دماد کے گھر میں کوئی جہیز کے علاوہ بھی دے سکتا ہے کہ بھی گھر کا کام کاج وہ تو روایت پیچھے تھی نا کہ وہ اپنے اونٹ کی خدمت کرتی اس کا گھوڑے کا اور وہ گٹھلیاں بھی کھجور کے اپنے سر پر لاد کر لا رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی ہے راستے میں تو کام تو کرتی تھی عورتیں گھر کا وہ کہتے نہیں وہ روایت کہ عائشہ تو اتنی سادہ ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے تو وہ آ کر بکری کھا جاتی ہے تو آٹا گوندتی تھی تو بکری کھا جاتی تھی نا یعنی کہ جب ان پر تہمت لگی تھی جب حضرت عائشہ کی باری تھی تو آپ کی زوجہ نے کھانا بھیجا ہاں وہ طویل کر لیں گے نا پکایا کسی اور نے ہوگا تو بھیج دیا نہیں یہ ایسے بات بنتی نہیں ہے عرب میں آج بھی آپ ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں کرتی نہیں کام ہاں اگر خاتم دے دیا جائے جیسے حضرت ابو بکر نے دیا تو ٹھیک ہے اس میں کون سی اڑے جو امیر گھرانے ہیں نہیں یہ نہیں ہے وہ پھر کام اس وقت کے غلام تھے غلام رکھنے کا رواج تھا نا تو پھر غلام یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تھے نا کچھ نہ کچھ اب پھر بھی اگر کوئی خاص مہمان آتے تھے عورت ہاتھ بٹھاتی تھی اس میں کون سی بات پھر بیوی کے فرض میں سے ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے یعنی کہ اس کی حق زوجیت کی ادائیگی کرے اس کے بارے میں بڑی وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور یعنی کہ خاوند خاص تعلق کے لیے بلائے نا تو عورت اگر تندور پر بھی ہو روٹیاں پکا رہی ہو لو جی وہ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ تندور پر ہو تو وہ بھی حاضر ہو یعنی کہ اس کی خواہش پوری کرے اور یہ دوسری روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ اگر خاوند بلائے ہم بستری کے لیے اور عورت انکار کرے بغیر کسی عذر کے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں تو بعض بغور ناز و نخرے بڑے ہوتے ہیں عورتوں میں ہاں اب یہ ہے کہ یہ بھی خود شوہر بھی دیکھ لینا کہ کوئی نفسیاتی بیمار ہے بخار چڑھا ہوا ہے بیوی کو تو یہ کہہ رہا ہے بس آ جاؤ پھر نہیں لعنت کریں گے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بھی عورت کو 102 بخار چڑھا ہوا ہے اور شوہر صاحب کے دماغ میں سمائی ہوئی ہے تو شوہر کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے نا بھئی وہ عورت ہے انسان ہے تھکن خوشی غمی ہاں جی پھر جذبات ایک جیسے نہیں رہتے بڑھاپے میں تو یہ تو نہیں معاملہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار تکلیف اٹھانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے اگر عورت اپنی خواہش کہ میرا دل نہیں ہے کہ اپنی خواہش ظاہر کرے نہیں تو چلیں وہ دیکھیں نا آپس کا معاملہ اگر خاوند کہتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر خاوند ناراض ہو رہا ہے تو پھر تو مسئلہ ہے نا بغیر شرعی عذر کے عورت انکار ہاں نہیں وہ مزاج تو پھر وہ آپ بنائیں اس کا مزاج اچھا جی بہرحال یہ جو ہے نا ہاں اب شوہر کی اطاعت ہے جی کیونکہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم یعنی کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے برتر سمجھ کے خاوند کو کہ عورت خاوند مجھ پر حکمران ہے قوام ہے کیوں
وہ اپنے مال خرچ کرتا ہے نا خاوند اس پر. یہ بھی دلیل ہے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری عورت پر نہیں خاوند پر ہے. فرض عورت پر فرض نہیں ہے کمانا. ہاں اب یہ اطاعت ہے نا یہ حلال کاموں میں ہی ہے, حرام کاموں میں اطاعت نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ کئی پچھلی مرتبہ جنسی تشدد کے واقعات, اب اس میں اگر وہ غیر شرعی طریقے کے مطابق خاوند کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو تو ہم تو نہیں, عورتوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ مانے. یا خاوند کو کہتا ہے کہ میرے جو بھائی ہیں ان سے تم نے پردہ نہیں کرنا دیور سے, اب شریعت کہتی دیور سے پردہ کرو. تو اب اس میں وہ شوہر کی اگر نہیں مانتی تو ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نا, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اس کی مثال ہے بڑی پیاری, فرعون کی بیوی آسیہ. سورۃ تحریم اسی کے ارد گرد گھومتی. فرعون کی بیوی تھی تو وہ ظالم تھا فرعون, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. تو آپ دیکھ لیں پھر ماشاءاللہ کہ انہوں نے جان دے دی, فرعون کی بات کو قبول نہیں کیا. اور بعض اوقات اتنی منافق عورتیں ہوتی ہیں کہ چاہے اچھا یعنی کہ شوہر ہو تو پھر بھی اطاعت نہیں, منافقت ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دشمنوں کو جا کر خبر دیا کرتی تھی. اب آخر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اچھی بیوی, بہت. تو سالن لا رہی تھی تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور اے خدیجہ تمہیں سلام کہتے ہیں, سلام آئے. ایسی بھی عورتیں ہیں. اور اب بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی, اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ساری بیویاں ساتھ چھوڑ گئی بیماری میں, انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا, ساتھ نبھایا. تو کئی بیویاں تھیں کہ پھر چلی گئیں, یہ ایک بیوی رہ گئی, بلکہ وہ سمجھ لیں کہ پھر کما کر لا کر دیتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام. تو کسی بات پر ناراض ہو گئے, بڑا قرآن میں واقعہ ہے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو تمہیں میں 100 کوڑے ماروں گا. تو اب اللہ نے جب صحت دے دی ان کو تو انہوں نے اپنی قسم پوری کرنے کا پروگرام بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ ایوب نہیں, اتنی فرما بردار عورت ہے تو 100 لے کر نا تن کے اس طرح جھاڑو, وہ میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جھاڑو کا, 100 وہ جھاڑو ہی بن گیا اور کیا ہے بھئی, تن کا مارنا وہ کیا مارنا, وہ یعنی کہ ایسے اکٹھا کر کے ایسے مار, یعنی کہ قسم پوری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے خیال بھی رکھا ہے کہ چلو کسی معاملے پر ناراضگی ہوگی, یہ نہیں بتایا کہ کس معاملے پر ہوئی تھی, ہوگی جو. پھر نا غزوہ احد کے موقع پر نا ایک واقعہ آتا ہے, ذکر نہیں آتا, یہ آتا ہے کہ انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت تھی تو اس کو پتا چلا احد کے میدان میں کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا, تو وہ خاموش رہی. آگے گئی پتا چلا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا, وہ خاموش رہی. پھر آگے گئی پتا چلا کہ شوہر بھی شہید ہو گیا, پھر وہ روئی. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عورت کے دل میں نا شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک عورت اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, سب کو چھوڑ کر آتی ہے, پھر وہ زیادہ گھر شوہر کے ہی رہتی ہے. ماں باپ کے گھر تو مہمان ہوتی ہے, ہم اپنی بہنوں کو دیکھ لیں, اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیں, تو وہ شوہر کا دل میں مقام ہے تو وہ پھر ادھر رہتی ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ بے مثل محبت پیدا کر دیتا ہے. فرمایا کہ میں نے نکاح جیسی محبت نہیں دیکھی. یہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، وہ شیاطین ہوتے ہیں نا، یا بنیاد نہیں صحیح ہوتی. تو بہرحال یہ حضرت ایوب علیہ السلام اور غزوہ احد میں یہ حرف آخر جی، میں نے اس لیے اسے حرف آخر کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں. میاں بیوی کے رشتے میں شیطان بہت اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جادوگر بھی جادو کرتے ہیں، شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں میاں بیوی میں طلاق کروا کر. لیکن میں نے غور کیا کہ سب سے جو اہم بات ہے نا، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ تقوی کی، کہ میاں بیوی دونوں اگر رشتہ نبھا سکتے ہیں نا، تو اگر اس کی بنیاد ہو سکتی ہے تو تقوی اللہ کا خوف ہو سکتا ہے. بھی شوہر موجود نہیں، پھر وہ اپنے مال سے مال کی اپنی عزت کی حفاظت کرے، پھر ہر اس چیز کو ناپسند کرے کہ اگر خامد موجود ہوتا تو وہ ناپسند کرتا. تو یہ تقوی ہے نا، تقوی کی بنیاد. اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے یہ کہاں سے اخذ کیا ہے کہ آپ نکاح کا خطبہ دیکھ لیں، وہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو جو خطبے میں نکاح کے موقع پر میاں بیوی دونوں کو جو پیغام دیا گیا نا، وہ تقوی کا ہے، ورنہ خفیہ جاری ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. یعنی کہ ایت نہیں جائے حرام ہے. اس میں یہ ہے کہ دو مسئلے ہیں، وہ ایک الگ چلیں. یہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.